زید بن حارثہ کون ہیں؟ یہ یمن کے رہنے والے ہیں، قبیلہ بنو قداع ایک خاندان ہے، اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ بچپن میں عمر 10 سال کے آس پاس کے قریب کی تھی، اپنی ماں کے ساتھ ننیہال جا رہے تھے۔ ماں بچے کو ساتھ میں لے کر اپنے میکے جا رہی تھی، تو راستے میں چلتے ہوئے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اتفاق ایسا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، تو اس وقت قافلوں کو لوٹنے کا عام رواج تھا، تو وہ ڈاکو قافلے کو لوٹ رہے تھے۔ تو زید بن حارثہ اپنی ماں کے ساتھ سفر پر تھے، اپنے نانا نانی کے گھر جا رہے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ چھوٹا بچہ ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گیا، اور ڈاکوؤں نے ماں سے جدا کر کے اس بچے کو اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا اور لے کر کے نکل پڑے۔ ماں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن بچے کو ڈاکوؤں نے چھوڑا نہیں اور اپنی تحویل میں لے کر کے لمبا سفر طے کر لیا۔ ڈاکوؤں نے اس بچے کو لے کر یمن کے کسی محلے میں نہیں، بلکہ سیدھے عکاظ کا ایک بازار لگتا تھا مکہ اور طائف کے بیچ میں، تو عرب میں لے کر کے آئے۔ اور اس کے بعد جو بازار ہوا کرتا تھا، انسانوں کو خریدنے کا، انسانوں کو بیچنے کا، غلامی کا دور تھا۔ زید بن حارثہ کو غلام بنا کر ڈاکوؤں نے بیچ دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی انسان کو بیچا جائے تو پھر وہ جس کے ہاتھ میں جاتا ہے اس کا غلام بن کر کے رہنا ہے، جب تک اس کو کوئی پیسے دے کر کے پھر آزاد نہیں کرا لیتا۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا۔ تو جو شخص اس کو خریدے گا وہ اس کو اپنے غلام کی حیثیت سے رکھے گا زندگی بھر۔ اب اتفاق کی بات دیکھیں، زید بن حارثہ کی ماں کے ساتھ جو حادثہ ہوا، یعنی بیٹا آنکھوں کے سامنے چھین لیا گیا، اور حقیقت یہ بھی تھی کہ یہ ماں باپ کے بہت لاڈلے بھی تھے، اور جب لاڈلا دور ہو جائے تو ماں باپ کی کیفیت کیا ہوتی۔ بہت دردناک حالت تھی۔ ان کے اشعار اگر پڑھیں اپنے بیٹے کے غم میں جو باپ نے لکھے ہیں، وہ آج تک مشہور ہیں، آج تک مشہور ہیں، کہ باپ صبح جاتے تھے، روتے ہوئے سورج کو دیکھتے تھے اور ڈوبتے ہوئے پھر سورج کو دیکھتے تھے۔ اس طرح زید کی غم میں ان کی کتنے دن گزر گئے، اور ماں ہر آنے جانے والوں سے پکڑ کر پوچھتی، کیا میرے زید کو دیکھا، کیا میرے زید کو دیکھا؟ مسافروں کو کسی کو خبر بھی نہیں کہاں لے کے گئے، کیا ہوا۔ غم میں تو انہوں نے اشعار یہ تک لکھے تھے کہ اے نکلنے والے سورج، اے نکلنے والے چاند، ہمیں یہ تو بتا کہ ہمارا زید زندہ ہے بھی یا اس کو زمین نگل گئی، یا اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی کوئی خبر تو آ جائے۔ ماں باپ کا جو بڑا غم تھا وہ بہت بڑا غم تھا، لیکن زید بن حارثہ کی قسمت جاگی ہوئی تھی۔ عکاظ کے قبیلے میں، عکاظ کے بازار میں زید بن حارثہ کو بیچ تو دیا گیا۔ خریدنے والا کون تھا؟ خریدنے والے حکیم بن حزام، مکہ مکرمہ کے ایک بڑے گھرانے کے شخص تھے۔ انہوں نے خریدا اور خرید کر کے لا کر تحفے میں پیش کیا کس کو؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت خدیجہ کو اس وقت ایک غلام کی ضرورت تھی، اور حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی بڑی رئیس خاتون تھی۔ یہ اس وقت کی بھی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ نکاح میں تھیں، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کو ان کے بھتیجے حکیم بن حزام کو نے حضرت خدیجہ کے بھتیجے بازار سے خریدا اور لا کر، ایک غلام کی ضرورت تھی تو حضرت خدیجہ کو دے دیا، تحفے میں دیا۔ حضرت خدیجہ کے گھر آ کر زید بن حارثہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ دن گزرے، جوانی کے آثار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا، مجھے تمہارے اس غلام کے اندر وفاداری زیادہ دکھتی ہے، تو مجھے یہ غلام ہبہ کر دو۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی پر اپنا غلام حضور کے نظر کر دیا۔ یہ وہ غلامی ہے جس پر بادشاہ بھی رشک کریں۔ غلامی تو تھی اس وقت کی، لیکن وہ ایسی غلامی جس کو کہا ہے
سروری اچھی لگی نا خسروی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ اسی میں یہ کہا گیا، سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بلہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ زید بن حارثہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اب دیکھیں ان کے ساتھ زندگی میں جو معاملات ہوئے تھے وہ اپنی جگہ پر، لیکن حضور کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو کام تھے سب کرتے رہے۔ حضرت زید بن حارثہ کا ایک یہ جملہ بھی سنیں، غلام جس کا ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ تو کھائے گا، کام کرنے والے آج تو غلام نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ہم کام کرنے والوں کو اچھی کھری کھوٹی سناتے بھی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں غلام بن کر کے ان کے گھر گیا تھا، لیکن کبھی ایک جملہ بھی حضور سے ڈانٹتے ہوئے میں نے سنا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا ہو، جبکہ غلام کو ڈانٹنے کی اجازت کیا ہے، اس پر تو پورا حق ہوتا ہے مالک کا۔ ہوا دن اسی طرح گزرتے رہے، زید بن حارثہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ یمن کا ایک قبیلہ بنو کلب، وہ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ۔ تو حج کے لیے جب آئے تو اس قبیلے والوں نے زید بن حارثہ کو دیکھا، حالانکہ کافی سال گزر چکے تھے، جوانی پہ آ چکے تھے زید بن حارثہ، لیکن خد و خال دیکھ کر کے بنو کلب کے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو زید بن حارثہ ہے، اس کے باپ کا روتے روتے حال کیا ہو گیا، اس کی ماں کا غم سے کیسا برا حال ہے۔ جا کر کے پوچھا زید بن حارثہ سے، تمہارا نام کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ زید بن حارثہ نے بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا، ہم تمہارے علاقے کے لوگ ہیں، بنو کلب خاندان سے ہیں، اور تمہاری ماں کی یہ اشعار ہیں، تمہارے باپ کی یہ اشعار ہیں۔ سن کر کے زید بن حارثہ کو اپنا پرانا غم یاد آیا، ماں سے بچھڑنے کا غم، باپ سے دوری کا غم۔ لاڈلا بیٹا جب ماں باپ سے دور ہو گیا ہو اور بازار میں لا کر کے بیچ دیا گیا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ پھر زید بن حارثہ نے اپنی طرف سے کچھ اشعار لکھ کر کے اس قبیلے کو بھیجا کہ جاؤ میری ماں سے کہیں مشرق و مغرب کی خاک نہ چھانے، پہاڑوں پہ نہ ڈھونڈیں۔ زید بن حارثہ ان کا بیٹا ایک معزز خاندان کے گھر میں خدمت کا مامور کیا گیا ہے، خوف کی کوئی بات نہیں۔ جب یہ قبیلہ واپس یمن پہنچا تو جاتے ہی باپ کو، زید بن حارثہ یعنی حارثہ بن شرحبیل، زید کے والد کا نام، ان کو یہ مزد جاں فضا سنایا، خبر دی کہ ہم تو مکہ میں تمہارے بیٹے کو دیکھ آئے ہیں۔ باپ کو یقین نہیں آتا تھا، ان کی آنکھیں جانے کو قریب تھیں، روتے روتے حال بے حال۔ ماں کو جب یہ سنایا گیا، پھر ان کے اشعار بتائے گئے تو ان کو یقین ہو گیا کہ زید بن حارثہ کے ہی ہیں۔ اسی وقت فوراً مال جمع کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ زید کے والد حارثہ بن شرحبیل اور ان کے چاچا کعب دونوں نے بڑا مال جمع کیا اور کہا کہ مکہ جائیں گے اور مال دے کر، فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو آزاد کرا لائیں گے۔ یمن سے وہ لوگ کافی مال و دولت لے کر کے نکلے اور مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے سب پتہ معلوم کیا تھا کہ کس کے گھر میں زید خدمت پر ہیں، کس کے غلام بنائے گئے ہیں۔ تو انہوں سارے مکہ والوں نے، دوسرے لوگوں نے خبر دی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلام ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے۔ یہ خاندان یعنی زید کے والد اور ان کے چاچا اور کچھ لوگ آئے، سیدھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ کہا، انت کریم ابن کریم ابن کریم، ہم نے سنا ہے کہ آپ کریم کے بیٹے، کریم کے پوتے ہیں، آپ کا خاندان شرافت سے بھرا ہوا ہے، ہم درد کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا سب لٹ گیا ہے، کافی سال گزر چکے، ہمارا بیٹا ڈاکوؤں کے ہاتھ ہو گیا تھا، اور ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں۔ آپ مال بتائیں، رقم بتائیں، جتنی آپ لینا چاہیں ہم فدیے میں دیں گے اور ہم آزاد کریں گے۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے غم کی داستان سنی، پوچھا کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تو خاندان والوں نے کہا زید بن حارثہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ اتنے اٹیچ ہو چکے تھے زید، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے۔ تو زید بن حارثہ کے بارے میں جیسے ہی پوچھا کہ ہمارا بیٹا ہے، اس کو بازار میں لا کر ڈاکوؤں نے بیچ دیا تھا۔ اچھا، یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں زید بن حارثہ نے کبھی بیان ہی نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، کہیں یہ ملتا نہیں روایات میں کہ انہوں نے بھی حضور سے کہا ہو کہ مجھے بیچا گیا ہے، مجھے لایا گیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے نہیں کہا، باپ اور چچا نے آ کر آج داستان بیان کی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ باپ اور اس کے چچا ہو، آپ پیسے لے کر کے آئے ہو، مال لے کر کے آئے ہو۔ غلام کو آزاد کرانے کا دور ایسا ہی تھا اس زمانے میں، رواج یہی تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تمہاری رقم، تمہارا مال سب تمہارے پاس رہے، زید کو بلایا جائے اور اس کو اختیار دیا جائے۔ اگر وہ اس اختیار میں باپ اور چاچا کے ساتھ جانے کو ترجیح دیتا ہے تو بغیر کسی رقم کے لیے زید آزاد ہے، تمہاری طرف سے کسی فدیے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر زید ترجیح نہیں دیتے جانے کو تو حضور فرماتے اللہ کی قسم، پھر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں اپنے بارے میں، پھر اللہ کی قسم جو مجھے ترجیح دیتا ہے پھر میں اسے زندگی بھر چھوڑتا نہیں ہوں۔ یہ جملہ یاد رکھیں، حضور فرماتے ہیں پھر جو مجھے ترجیح دیا ہے یا مجھے اختیار کیا ہے، مجھ سے محبت کیا ہے، تو پھر میں اسے زندگی بھر تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو زید بن حارثہ کو بلایا گیا، اچانک ان کو بلایا گیا، باپ بھی موجود ہے، چاچا بھی موجود ہے، برسوں پرانی ملاقات کے بعد بچھڑے ہوئے ملنے کا وقت ہے۔ زید بن حارثہ آ کر کھڑے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ادب تھا ان کا، نہ چچا کی طرف نہ باپ کی طرف دیکھتے تھے بلکہ حضور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے پوچھا زید کیا تم جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چاچا ہیں، کچھ قبیلے کے لوگ ہوں گے، دوسرے پہچان۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، فدیہ دے کر کے تمہیں آزاد کرانے آئے ہیں، اور میں تم پر اختیار چھوڑتا ہوں، چاہے تو تم اپنے باپ اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ یا چاہے تو محمد کے ساتھ رہ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید بن حارثہ نے جب یہ اختیار سنا، حکم ہوتا تو بات الگ تھی، اختیار ہاتھ میں دیا تو اسی وقت بغیر کسی تاخیر کے فوراً جملہ یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ترجیح میں دنیا میں کسی کو نہیں دیتا، چاہے باپ ہو چاہے چاچا ہو، برسوں کے بچھڑے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد زید بن حارثہ کے والد اور چچا دونوں موجود ہیں، حارثہ بن شرحبیل اور کعب، دونوں زید کو دیکھ کر کہتے ہیں زید تو اپنی قسمت کو روتا نہیں کہ تیرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا اور ہم لینے آ گئے بچھڑے کتنے سالوں کے بعد، مال بھی لائے، اور اس حالت میں تو کہتا ہے کہ غلامی تجھے قبول ہے، اور چاچا اور باپ سے بڑھ کر کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتا ہے۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ چچا اور میرے ابا آج آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے ان کے شب و روز دیکھے، میں نے ان کے لمحات دیکھے، قسم رب ذوالجلال کی وہ کون ہے جو اس دربار سے ایک منٹ کے لیے بھی دور جانا چاہے؟ آپ تو مجھے گھر لے جانا چاہتے ہو، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لمحہ بھر بھی جدا ہونا نہیں چاہتا۔ تو دونوں چاچا اور باپ حیرت میں تھے کہ غلامی سے آزاد ہونے کی اتنی بڑی اس وقت پیشکش کی گئی ہے اور عام غلام بھی آزاد ہو کے بھاگ جاتا، لیکن یہ بیٹا ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ جیسی ہی حضرت زید نے یہ جملے کہے حضور کے سامنے کہ میں رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور لے کر کے سیدھے خانہ کعبہ کے پاس آئے، حجر اسود کے پاس۔ قریش تھے، لوگ موجود تھے، حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اعلان کیا ہے مکہ والو خبردار سن لو،
آج سے زید بن حارثہ میرا اپنا بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی کو حضور اپنا بیٹا کہہ کر پکار رہے ہیں، اس لیے کہ زید نے اپنے باپ اور اپنے چاچا کو چھوڑ دیا تو حضور فرماتے میں اس کا باپ ہوں۔ اور اس کے بعد منہ بولا بیٹا بنانے کا جو رواج ہے، اس کو متبنہ کہتے ہیں، لے کر کے پالا ہوا جس کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی یہ فرمایا، پورے مکہ میں سب جگہ یہ مشہور ہو گیا۔ اب حضرت زید کو کیا کہہ کر پکارا جاتا تھا؟ زید بن محمد۔ حضرت زید کو کیا کہا جاتا؟ زید بن محمد، محمد کا بیٹا زید، اسی بات سے مشہور ہو گئے زید۔ اب ان کی قسمت پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے ہونے پر کتنا بڑا فخر ہے۔ اور یہیں پر نہیں، آگے زید بن حارثہ کا ایک لقب بھی تھا، حب رسول اللہ، مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا محبوب کوئی ہے تو زید بن حارثہ۔ بڑے بڑے صحابہ حضور سے بات کرنے میں ڈرتے تھے تو اس وقت حضرت زید کو وسیلہ بنا لیتے تھے اور کہتے زید تمہارا گھر آنا جانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں ہے تو ہماری یہ بات حضور سے رکھ دو، ہماری یہ بات حضور کے پاس پہنچا دو۔ تو حضور سے اتنی قربت تھی کہ آپ کا لقب ہو گیا حب رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے ہونے کا شرف اور محبوب ہونے کا شرف زید بن حارثہ کو۔